السلام علیکم، میں ڈاکٹر طارہ اکرام۔ آج ہم ایک ہیومن بیہیویئر پر بات کریں گے، یعنی کہ ایک انسانی عادت کے بارے میں بات کریں گے، انسانی نیچر کے بارے میں بات کریں گے۔ ہر انسان کا الگ الگ نیچر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کیفیت میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی زندگی کے سٹیج پر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کیفیت میں، لیکن کچھ لوگ اس حد تک مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی تو یہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے، انسان کی عادت۔ یہ ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو جب ماضی کا قیدی بنا لیتا ہے، یعنی کہ وہ ماضی اس حد تک بعض وقت جب ماضی کا قیدی ہم کہہ رہے ہیں تو قیدی اس صورت میں انسان کو کہا جاتا ہے جب وہ اپنا ماضی جو ہے اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے، صرف وہ ماضی میں ہی رہنے لگتا ہے، ماضی کی ہی چیزیں اس کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس وقت نوسٹیلجیا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ نوسٹیلجیا یوزلی ایک اس کیفیت کو کہتے ہیں جو ایک ایج ہونے کے بعد ہمارے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت میں ہم یوزلی نوسٹیلجیا میں ہم صرف اچھی باتیں یاد کرتے ہیں یا ماضی کو سوچ کر ہم ماضی کو انجوائے کرتے ہیں۔ وہ کیفیت یا وہ عادت یا وہ بیہیویئر انسانی جو ہے وہ انسان کے لیے اتنا زیادہ ہارمفل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس سے انجوائے کر رہے ہیں، ہم ایک پلیجر لے رہے ہیں اس سے۔ بہت سارے جو ہمارے ایلڈرز ہیں وہ بہت زیادہ نوسٹیلجیا میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ نوسٹیلجیا کی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس بیہیویئر کی ہو رہی ہے کہ جب ہم ماضی کی بری باتوں کو زیادہ یاد کرنے لگتے ہیں، ماضی کے ریگریٹس، ماضی میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ماضی میں ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ کچھ برا کر دیا ہے، ماضی میں ہمیں اپنے پیسے کو جس طرح یوز کرنا چاہیے تھا ہم نے اس طرح نہیں کیا، ہمیں اپنے ریلیشن شپس کو جس طرح مینٹین کرنا چاہیے تھا ہم نے اس طرح نہیں کیا، ہم اپنے جو ہمارے قریبی لوگ تھے ان کے ساتھ ہم سے کچھ زیادتیاں ہو گئی ہیں، فیلیئرز ہو گئے ہیں، یعنی کہ ان کے ریگریٹس میں ہم مبتلا رہنے لگتے ہیں۔ ایک چیز، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں نے ان کے ساتھ جو برائیاں کر دی ہیں، کہیں سے ان کو دھوکہ مل گیا ہے، کہیں سے ان کو زیادتی ان کے ساتھ ہو گئی ہے، وہ کانسٹنٹلی اسی میں اپنے آپ کو مبتلا رکھتے ہیں، کانسٹنٹلی انہی چیزوں کو سوچتے رہتے ہیں، اور ان کے اندر اس کے نتیجے میں ایک نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے، ایک نیگیٹو بیہیویئر پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اچھا نہیں سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ ریگریٹس میں مبتلا ہیں تو آپ ایک پریشانی میں مبتلا ہیں، ایک رنج میں مبتلا ہیں، آپ کو اپنے اوپر غصہ ہے، اپنے اوپر ایک آپ ہر وقت ایک ایسا آپ کے اوپر بیہیویئر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر وقت گلٹی محسوس کر رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ہارمفل ہے، کیونکہ آپ اس میں کوئی بھی چیز زندگی کی اس وقت آپ پریزنٹ مومنٹ کو انجوائے نہیں کر سکتے، ایسی کیفیت میں آپ اپنے فیوچر کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے، تو ریگریٹس بھی آپ کو پریشان کر رہی ہیں، کیونکہ وہ وقت گزر گیا ہے، اب کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن آپ کانسٹنٹلی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، اپنے اوپر غصہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گلٹی سمجھ رہے ہیں۔ ایک بات، وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو یاد کر کے پریشان ہو رہے ہیں اور مستقل اسی کو سوچتے چلے جا رہے ہیں، کانسٹنٹلی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اکیلے بیٹھے ہیں اور وہ بس سوچ رہے ہیں ان سے بات بھی کرو، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا تھا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا تھا، وہ بلیمنگ گیم جو ایک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہے آپ کے اوپر کوئی پازیٹیو اثر نہیں پڑتا، آپ اپنے آپ کو ہی ہارم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کیفیت میں بھی آپ ایک رنج میں مبتلا ہیں، غم میں مبتلا ہیں، ایک نیگیٹو کیفیت میں مبتلا ہیں۔ آپ کو ہر آدمی جو اس وقت بھی موجود ہے آپ کو وہ بھی نیگیٹو لگ رہا ہے، وہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے یا کر دے گا، کیونکہ آپ نے تو اس طریقے کی ایک چیز اپنے اوپر اوڑھ رکھی ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ میرے ساتھ ہمیشہ زیادتیاں ہوئی ہیں، 6 آدمیوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی تھی، اس وقت یہ آدمی جو مجھ سے بات کر رہا ہے یا میرے ساتھ ہے یہ بھی میرے ساتھ کچھ زیادتی کر دے گا، کانسٹنٹلی آپ برا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ چیز انسانی ذہن کے لیے، انسانی فطرت کے لیے اور آپ کی خوشی کے لیے، ذہنی چاہے صحت ہو، چاہے آپ کی خوشی ہو یا آپ کی فزیکل صحت ہو، پہلے جب آپ کا ذہن برائی سوچنے لگتا ہے، پہلے ذہن بیمار ہوتا ہے، اس کے بعد فزیکل بیماریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں،
یہ تو ہم سبھی اس چیز کو جانتے ہیں اور روز ہی ہم کسی نہ کسی صورت میں اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہارمفل ہوتا ہے. کہ پلیز اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بنائیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماضی جو تھا وہ صرف ایک لیسن تھا، ایک سبق تھا، وہ زندگی بھر کی سزا نہیں تھی. اگر ہم سے کچھ غلط ہو گیا ہے تو اب اس کا کچھ ہو نہیں سکتا. اب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پریزنٹ کو بہتر بنا لیں. جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ہو گئی ہیں. آپ اپنے آج کو بہتر بنائیں. جو ہوتا یہ ہے کہ پرانی غلطیوں کو سوچ سوچ کے آپ آج بھی غلطیاں کرتے رہتے ہیں. آپ اپنے آج کو بھی بہتر بنانے کے لیے کچھ نہیں کرتے. کوشش کیجئے اس ریگریٹ سے نکلیے اور اپنے جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو پازیٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں، جو اچھائیاں ہو سکتی ہیں وہ کر لیجئے. اگر لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو کر دیا ہے، لیکن پلیز اپنے ساتھ برا مت کیجئے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو سوچ سوچ کے یہ سوچئے کہ اگر ہم اس وقت پرانی چیزوں کو یاد نہیں کریں گے، ماضی کو اوڑھ کر نہیں بیٹھیں گے، پرانی برائیوں کو یاد نہیں کریں گے، تو اس وقت ہم کتنے خوش رہ سکتے ہیں. اس وقت کو کتنا انجوائے کیا جا سکتا ہے. اگر اس وقت کوئی پرانی یاد نہ ہوتی، فرض کریں کوئی پرانی یاد نہ ہوتی، تو ہم کتنے خوش ہو سکتے تھے، کتنا انجوائے کر سکتے تھے وقت کو. تو یہ سوچئے، یہ ہماری صحت کے لیے بہت 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 ضروری ہے. پرانی ریگریٹس، پرانے مسائل، پرانی ٹینشنز، سوچئے اب اس کا کچھ ہو نہیں سکتا. یہ صرف ایک لیسن تھا. اس کو اب مسلسل اپنے آپ کو اس کا قیدی بنا کے مسلسل ایک ہم اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں. اس سزا سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اس سزا کا کفارہ یہی ہو سکتا ہے کہ اب موجودہ جو وقت ہے اس کو اچھا بنایا جائے. اس کو اچھا بنائیے، اپنے پریزنٹ کو اچھا بنائیے اور فیوچر کے لیے اچھا سوچئے. جو گزر گیا وہ وقت پھر نہیں آئے گا، لیکن اس وقت یہ وقت ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم پرانا وقت سوچتے رہیں گے تو بھی وہ بیکار ہے، اور اگر مسلسل ایک فیوچر کی ہی پلاننگ کرتے رہیں گے تو اس کا بھی کچھ حاصل نہیں ہے. فیوچر خود بخود اچھا ہو جائے گا اگر آپ اپنے پریزنٹ کو اچھا آج بنا لیں. اب پریزنٹ میں جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ کر لیں، فیوچر خود بخود اچھا ہو جائے گا. تو پلیز اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بنائیں. یہ ایک ایسا بیہیویئر ہوتا ہے، ایک ایسی عادت ہوتی ہے جو ہمارے لیے بہت ہارمفل ثابت ہوتی ہے، ہماری ذہنی صحت کے لیے. بہت سارے جو اگر آپ مینٹل ہیلتھ کلینکس میں جائیں، مینٹل ہاسپٹلز میں جائیں، مینٹل اسائلمز میں جائیں، تو بہت سارے لوگ اور ان کے آپ ہسٹری لیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مینٹل ڈس آرڈرز میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاسٹ سے نکال نہیں سکے. پاسٹ میں جو ان سے غلطیاں ہو گئیں یا لوگوں نے جو ان کے ساتھ غلطیاں کر دیں، وہ اسی میں اپنے آپ کو انہوں نے قید کر لیا اور الٹیمیٹلی وہ بہت بڑے سائیکولوجیکل ایشوز میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ پلیز ایک آپ سمجھیے کہ جیسے بہت ساری بیماریوں سے پرہیز کیا جاتا ہے نا، جیسے ہارٹ کی بیماری سے بچنے کے لیے آپ اپنے کولیسٹرول کو، اپنے ڈائبٹک کو، اپنے لپڈس کو کنٹرول رکھتے ہیں. اسی طریقے سے واک کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے سے ایک پرہیز ہوتا ہے اور ایک پہلے سے احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں. تو یہ کسی بھی مینٹل پرابلم سے بچنے کے لیے یہ بہت بڑا ایک یعنی کہ احتیاطی تدبیر ہے کہ آپ اپنے آپ کو پلیز ماضی کا قیدی نہ بنائیں. تو آپ بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں. اپنے آج کو بہتر بنائیں، پریزنٹ مومنٹ میں رہیں تو فیوچر بھی اچھا ہو جائے گا اور کل کی پریشانیاں بھی جو گزر گیا ہے، کیونکہ جب آج اچھا ہوگا اور آگے اچھائیاں ہونی شروع ہوں گی تو آپ آٹومیٹکلی اپنے پاس سے نکل آئیں گے. لیکن اگر آپ وہیں بیٹھے رہیں گے تو آپ کبھی بھی کچھ اچھا نہیں کر سکتے. آپ کے ریلیشن شپس اچھے نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ تو سب کے لیے برا سوچ رہے ہیں. نہ آپ کی ریلیشن شپس اچھی ہوں گی، نہ آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی، نہ فزیکل نہ مینٹل. کسی بھی صورت میں آپ ایک ہیلتھی لائف نہیں گزار سکتے. آپ اپنے پریزنٹ کو انجوائے نہیں کر سکتے. کسی ایکٹیویٹی میں نہ آپ حصہ لیتے ہیں اور اگر لیتے بھی ہیں تو اس کو آپ انجوائے نہیں کر سکتے. تو پلیز اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بنائیں. یہ ہماری ذہنی صحت کے لیے اور پھر جسمانی صحت دونوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے یہ بات.
تو اس پر سوچئے، اور اگر آپ بھی اس کیفیت میں مبتلا ہیں تو پلیز اس سے نکلنے کی کوشش کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔